اگر کوئی شخص تمہارے ذہن سے نہیں نکلتا تو یقین جانو اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے خیال ہماری روح سے نہیں نکلتے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، موسم بدلتے ہیں، نئے چہرے سامنے آتے ہیں، مگر وہ ایک چہرہ، وہی آواز، وہی احساس اب بھی دل کی گہرائیوں میں بستا رہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں آخر کیوں کوئی شخص اتنی آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا؟ اصل میں یہ صرف یاد نہیں ہوتی، یہ انسان کے دماغ، دل اور روح کا گہرا سفر ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پہلی حقیقت ہے روح کی پہچان کا آئینہ۔ کبھی کبھی ہم کسی شخص میں اپنی ہی پرچھائی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ انسان ہماری کسی ادھوری خواہش، کسی بھولے ہوئے درد یا کسی دبے ہوئے خواب کی تصویر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا ذہن اسے صرف کوئی نہیں سمجھتا بلکہ خود کا حصہ مان لیتا ہے، اور جب وہ حصہ ہم سے جدا ہوتا ہے تو دماغ بار بار اسے ڈھونڈتا ہے، جیسے اپنی ادھوری پہچان کو تلاش رہا ہو۔ دوسری حقیقت ہے احساس کی توانائی۔ روح سے روح کا رشتہ صرف الفاظوں سے نہیں بلکہ لہروں سے جڑا ہوتا ہے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے سے دل سے جڑتے ہیں تو ان کے درمیان ادرشیہ توانائی بڑھتی ہے۔ وہ لہریں، وہ وائبریشن دور ہونے کے بعد بھی مٹتی نہیں۔ اس لیے کبھی کبھی بنا وجہ، بنا کسی یاد دلائے کسی کا خیال اچانک دل کو چھو جاتا ہے، وہ دراصل اسی توانائی کی گونج ہوتی ہے۔ تیسری حقیقت ہے دماغی راستے۔ دماغ کا اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو وہ سوچ دماغ میں ایک راستہ بنا لیتی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ راستہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ذہن خود بخود اسی دشا میں لوٹ آتا ہے۔ ٹھیک ویسے جیسے کوئی گانا جو بار بار سنا ہو دل سے مٹتا نہیں، ویسے ہی کوئی انسان جو دل سے گزرا ہو دماغ کی دیواروں سے نہیں اترتا۔ چوتھی حقیقت ہے ادھورے رشتوں کی تڑپ۔ اگر کوئی رشتہ ادھورا رہ گیا ہو، کوئی الوداع ادھوری ہو، کوئی بات ادھوری رہ گئی ہو تو دماغ اسے کیوں کا جواب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہ ادھورا پن دل کو بے چین رکھتا ہے، اور اسی بے چینی میں وہ انسان یادوں میں زندہ رہتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی جذباتی دائرہ پورا نہ ہو دماغ اس فائل کو بند نہیں کر پاتا۔ پانچویں حقیقت ہے روحانی کھنچاؤ۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف اتفاق سے نہیں آتے، ان سے ہمارا رشتہ وقت یا دوری سے نہیں بلکہ روح سے ہوتا ہے۔ یہ کھنچاؤ کسی پرانے سبق، کسی تقدیر یا کسی آدھیاتمک مقصد سے جڑا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھلے ہی میلوں دور ہو مگر ان کی موجودگی ہماری دھڑکنوں میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ عشق نہیں، یہ روحانی کنیکشن ہوتا ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ چھٹی حقیقت ہے نفسیاتی تصور۔ کبھی ہم کسی میں وہ خوبیاں دیکھنے لگتے ہیں جو ہم خود میں چاہتے ہیں۔ ہم وفاداری، سچائی یا اپناپن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب ہمیں کسی شخص کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ دھیرے دھیرے ہم اس انسان سے نہیں بلکہ اپنے ہی تصور سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو بھولنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اسے نہیں خود کو کھو چکے ہوتے ہیں۔ ساتویں حقیقت ہے محبت کا کیمیکل اثر۔ جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ ہارمون
جیسے ڈوپامائن اور آکسیٹوسن رہا ہوتے ہیں۔ یہ ہارمون ہمیں خوشی، لگاؤ اور سکون کا احساس دیتے ہیں۔ جب وہ شخص دور ہوتا ہے تو دماغ اسی کیمیکل کی کمی کا محسوس کرتا ہے اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے بار بار اس کا خیال لاتا ہے۔ 8ویں حقیقت ہے وقت اور یادوں کا رشتہ۔ اگر کوئی شخص تمہاری زندگی کے کسی خاص دور میں رہا ہو، جوانی کی آزادی میں، کسی دردناک سفر میں یا کسی کامیابی کے لمحے میں، تو وہ انسان اس دور کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب بھی تم اس وقت کو یاد کرتے ہو، وہ شخص اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اب صرف انسان نہیں، تمہاری یادوں کا پرتیک بن چکا ہوتا ہے۔ 9ویں حقیقت ہے کھونے کا لاشعوری ڈر۔ کبھی کبھی ہم کسی کو اس لیے نہیں بھول پاتے کیونکہ دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے انہیں بھلا دیا تو کہیں ہماری محبت بھی ختم نہ ہو جائے۔ ہم ان کے خیالوں سے چپکے رہتے ہیں کیونکہ یاد کرنا ہی ہمارے لیے محبت کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر بھولنا چاہتے ہیں مگر ان کا دماغ اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ان کے لیے یادیں عشق کی آخری نشانی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی اب بھی تمہارے دل میں زندہ ہے تو یہ کمزوری نہیں، یہ انسانیت ہے۔ یہ روح کا رشتہ ہے جو وقت یا دوری سے مٹ نہیں سکتا۔ کبھی اسے بھولنے کی کوشش مت کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ نے ہر احساس، ہر یاد، ہر انسان کو تمہاری روح میں کسی سبق کے لیے رکھا ہے، کبھی رحمت کے طور پر، کبھی امتحان کے روپ میں۔ اور جو محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف روپ بدل کر دعا بن جاتی ہیں۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل تک پہنچے ہو تو اس احساس کو اور روحوں تک پہنچاؤ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام، یہ سکون اور یہ روحانی سفر اور دلوں تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔